بجھا دے ہزار شور کیا دشمنان ماتم نے مگر حسین کی آواز کو دبا نہ سکے جب ملک کا گناہ شاہ امم نے بخشا جب ملک کا گناہ شاہ امم نے بخشا قطرے کو شرف بحرے کرم نے اسے ہم نے بخشا تو نے جسے بخشا اسے ہم نے بخشا جب ملک کا گناہ شاہ جب حسین ابن علی تنہا رہے اکبر کے بعد جب حسین ابن علی تنہا رہے اکبر کے بعد اور دعا دشوار جینا شاہ کو دل بر کے بعد کہتے تھے اب ہم بھی مرتے ہیں علی اصغر ارے اب کسی کا سر نہیں کٹنے کا میرے سر کے بعد اب کسی کا سر نہیں کٹنے کا میرے سر کے ظالموں کے حنکلات تیرا زمائی ختم ہے مر گئے جب ہم تو پھر ساری لڑائی ختم ہے جب حسین ابن علی جس دم نگین خاک کے پیر
زمین پہ امام زمان گرنے پہ ساتھ گرو لیے بچیاں گرا ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان پوچھئے یہ خلق نور عین کا ارے تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا مشتاق شیر ذبح بڑھے افسرا من کی عادل کئی کھڑے ہوئے آ کر کرے کوئی پکار رہا کوئی بولا ابھی نہیں اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبھی اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جب آواز دی امن ہے گردن ڈھلے ہوئے قاتل پکارا کبھی ہے کھولے قاتل پکارا کبھی ہے کھولے ہوئی سب تھم گئے مگر نہ تھما شمر باشتما سر پیٹنے کی جا ہے رکھا اس جگہ سینہ دبا تو اور بھیتر پیش ہے اما شور و فغاں سنا اس حالت میں بتا شور و فغاں سنا اس حالت میں بتا قاتل سے پوچھا دیکھ تو کیا بلی ہو رن میں رو ہے حسین کہہ کے کوئی رن میں رو ہے وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر اب تیرے پر نگاہ ہے شہرک پہ نظر ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سے سیدانی ایک خیمے سے نکلی تینا سیدانی ایک خیمے سے نکلی تینا اس دم ہماری فوج میں تو ایک ہوئے ہے مجھ کو یقین ہے کہ وہی بی بی رو مجھ کو یقین ہے کہ وہی بی بی رو ہے شہ بولے اور کوئی نہیں یہ بہن بہن عاشق بہن حسین کی تشناد بہن اے بھولی ہماری یاد میں ماں کا چلا بلوا کہاں کہاں یہ میری خستہ تھا بلوا کہاں کہاں یہ میری خستہ تھا ارے قاتل پکارا آگے دے باہر یہ دیکھتے شہ بولے جب سے نال اکبر نے کہا شہ بولے جب سے نال اکبر نے کہا آگے ہے وہ مقام کے بس ہوں گے وہ سامنے حسین ہے یہ زینب عظیم گردن پہ تیغ دل پہ سینہ سینے پار لئی زینب یہ حال دیکھتی ہے اور بات نہیں زینب یہ حال دیکھتی ہے اور بات نامحرموں کا جاننا پردے کا ہوش ہے یہ سب لوگ
اس دم نگین خاتم چار آگے پڑھیں گے فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمة للعالمین. سیدنا و مولانا و مولا الثقلین. محبوب رب المشرقین والمغربین. جد الحسن والحسین. ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. صلوات محمد. شاہ مردہ میں
اس سال کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور تمام اذاخانوں میں عشروں کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ماتمداران اور عزادار سید الشہداء خلوص دل کے ساتھ ہر جگہ عزاداری میں مصروف ہو رہے ہیں۔ اس سال کے عشرے کا موضوع ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام زمانہ۔ اور یہ ٹاپک بڑا علمی ٹاپک ہے اور اس موضوع کو اس وجہ سے رکھا گیا ہے اس لیے کہ میں نے کافی انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیا اور کافی علماء سے سوال بھی کیے، لیکن ابھی تک کوئی عشرہ ایسا نہ ہو سکا کہ جس میں ہم کربلا کے صحابہ کی اور کربلا کے شہداء کی آپ حضرات کو ہسٹری سنا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ کربلا میں کیسی کیسی شخصیت حاضر تھی، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں نہ بیان کرنے کی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ تمام شہداء کا تذکرہ جو ہے وہ ایک کتاب میں جلدی سے آپ کو ملنے والا نہیں ہے، تو آپ کو ہزاروں کتابیں کربلا کے حوالے سے پڑھنی پڑے گی، تب جا کے آپ کو کچھ مواد ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو مصائب کی حد تک لوگوں کو بتایا ہے، اور یہی بعض لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے کہ کربلا یعنی رونا، کربلا یعنی مصائب، کربلا یعنی گریا، کربلا یعنی آنسو بہانا۔ ویسے آپ کوئی بھی مضمون پڑھیے آخر میں مصائب پڑھ دیجئے تو یہی معمول رہا ہے، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ جن شہداء نے کربلا میں قربانیاں پیش کی ہیں ان کے ایک ایک کی ہسٹری آپ حضرات کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں کیسے کیسے لوگ تھے، کہاں کہاں سے آئے تھے، ان کے بھی بیویاں ایسی تھی جیسے آپ کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ایسے تھے جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی فیملی سے ایسے ہی پیار تھا کہ جیسے آپ کو پیار ہوتا ہے، مگر انہوں نے فیملیاں چھوڑی، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، دنیا کا عیش چھوڑا، دنیا کی دولت چھوڑی اور امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان قربان کر دی، اور قیامت تک کے لیے اب ان کا تذکرہ مصائب میں نہ سنیے، ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی ایسی بنائیے جیسی ان کی زندگی تھی۔ لیکن اگر آپ ایسی زندگی نہ بنا سکے، حبیب کا تذکرہ خالی مصائب میں ہوگا، حر کا تذکرہ خالی مصائب میں ہوگا، زہیر کا تذکرہ بلکہ اب تو مصائب میں بھی نہیں ہوتا ہے، ہم نے اتنا فراموش کر دیا ہے۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ میرا نظریہ ہے کہ پہلا عشرہ ہونا ہی کربلا کی ہسٹری پہ چاہیے، بس اس میں آپ تاریخ بتائیے، کیونکہ کربلا ایک عظیم واقعہ ہے اور لوگ سننے کے لیے آتے ہیں اسی تاریخ کربلا کو۔ مصائب پڑھیے ضرور، کو مصائب ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی ہسٹری پہلے بتائیے کہ کربلا کیا ہے اور کربلا میں کیسے کیسے صحابہ ہیں اور کربلا میں کیسے کیسے شریک ہونے والے ہیں۔ ایک سوال ہے محمد والے محمد، تو ایک تو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی انشاءاللہ ہسٹری ایک دو تین کی ہسٹری روز آتی رہے گی تاکہ آپ حضرات کی نالج میں پڑ جائے کہ کیسے کیسے ساتھی تھے۔ دوسرا اس کا حصہ ہے اصحاب امام زمان، یعنی امام زمانہ کے اصحاب کیسے ہوں گے۔ تو ہم اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں، چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہو چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، یہ کوشش کرتے یہ نہیں کرتے کہ ہمارا شمار اصحاب امام زمان میں ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کربلا میں شامل نہ ہو سکے تو آپ کو سعادت ملنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ کربلا میں نہ تھے تو امام کے زمانے میں تو موجود ہو،
جس طرح انہیں صحابہ کی ضرورت تھی اسی طرح اس امام کو صحابہ کی ضرورت ہے. جس طرح انہیں سپاہیوں کی ضرورت تھی اسی طرح انہیں سپاہیوں کی ضرورت ہے. جس طرح انہیں انصار کی ضرورت تھی اسی طرح انہیں انصار کی ضرورت ہے. جتنے پاکیزہ لوگ انہیں چاہیے تھے اتنے پاکیزہ لوگ انہیں چاہیے ہیں. جس طرح ضرورت دین کے لیے ان کی تھی اسی طرح دین کی ضرورت آج آپ بنے ہیں. مگر میں نے موضوع اس لیے رکھا ہے کہ اصحاب امام زمان میں بھی کوئی آدمی شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کردار اصحاب حسین جیسا نہ ہو. دو آئیڈیل ہیں آپ کے سامنے, ایک کیریکٹر ہے, ایک نمونہ ہے اصحاب امام حسین. ان کو دیکھتے چلے جائیے اور اپنے کو امام زمانہ کے لیے تیار کرتے چلے جائیے. مثلا حبیب کی زندگی پڑھیے, زہیر کی زندگی پڑھیے, حر کی زندگی پڑھیے, شبیب کی زندگی پڑھیے, وہب کی زندگی پڑھیے, اسی طرح اور جو اصحاب ہیں انس ابن مالک کی زندگی پڑھیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں امام کے ساتھ کیسے ہونا ہے. ورنہ اتنی تو یاد رکھیے, یہ میں ایسا جملہ کہہ رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا میں جو مجلس سن رہا ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں, کہ مصافحہ امام حسین سے ملانے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی. امام سے مصافحہ ملانے والے کم نہیں تھے اس زمانے میں. امام حسین کی پیشانی کو چومنے والے بہت زیادہ تھے. امام حسین کے سامنے امام حسین کی تعریف کرنے والے بہت زیادہ تھے. امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے بہت زیادہ تھے. لیکن ہر نماز پڑھنے والا, ہر ساتھ میں رہنے والا, ہر قصیدے پڑھنے والا, ہر تعریف کرنے والا, مجھے بتائیے کیا 72 ہی تھے اس زمانے میں کل شیعہ؟ آپ کہہ سکتا ہے کوئی ماشاءاللہ میں نے آج ہی سر موضوع شروع کر دیا, کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے کوئی 72 ہی تھے اس زمانے میں؟ شیعہ کتنے تھے؟ پورا کوفہ شیعوں سے بھرا ہوا تھا. مصر میں شیعہ تھے, یمن میں شیعہ تھے, مدینہ میں شیعہ تھے, اصحاب رسول تھے, امام حسین کو جاننے پہچاننے والے تھے. تو یہ بتائیے جن کا نانا ان کا تعارف کرا کے گیا ہو تو شیعہ سنی کو چھوڑ دیجئے, مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اور جس زمانے میں امام حسین کو ضرورت پڑی کربلا کے لیے تو اس زمانے کے لوگ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ وہ بھی زندہ تھے مگر ساتھ نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں جانے والوں کے کچھ شرائط ہیں. خالی پیچھے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, خالی پیشانی کا بوسہ لینا کافی نہیں ہے, خالی قصیدے پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اسی طرح آپ دعوت کر دیجئے, آج ہی کر دیجئے شاہ مردم. میرے خیال میں چاند رات کی کوئی فکر کرے نہ کرے مگر ابھی بھیڑ دیکھ لیجئے. مگر ضروری نہیں جو دعوت پہ آ رہا ہے وہ حسین والا بھی ہو, جو دعوت پہ آ رہا ہے وہ آپ کے مشن میں آپ کا شریک بھی ہو. ضروری نہیں ہے. اسی طرح اب میں انشاءاللہ رفتہ رفتہ کل سے آپ حضرات کی خدمت میں ان کے فضائل جو معصومین نے بیان فرمائے ہیں صحابہ حسینی کے, اب تو بس میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ چاہے جیسے سنیے آپ دلوں میں اتار لیجئے. وہ جملہ یہ ہے کہ اصحاب حسین اگر زندہ بھی رہتے تو کتنے دن زندہ رہتے؟ میں توجہ کرتا ہوں, بہت بڑی بات ہے جو مجھے کل کہنی تھی لیکن میرے امام کا شاید حکم ہے کہ ابھی کہوں. بتائیے کتنے سال زندہ رہتے؟ اگر کربلا میں شہید بھی نہ ہوتے تو اور کتنے سال جیتے اصحاب حسین؟ کوئی 100 سال جیتا, کوئی 80 سال جیتا, کوئی 90, 200 سال جیتے. آخر میں تو مرنا ہی تھا. اسی طرح جو وہ آج زندہ ہے کیا؟ جو کوفے کے لوگ تو نہیں مرے, جو مکے میں لوگ تھے مرے یا نہیں مرے؟ تو مرے وہ بھی اور گئے یہ کربلا والے بھی, مگر جو کربلا میں نہیں گئے وہ واقعاً مر گئے. جو کربلا میں گئے تھے کربلا انہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے. ایک صلوات بھیج دے محمد. اسی لیے کل سے انشاءاللہ آپ نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ وہ اعمال میں آپ کو بتانا چاہتا
ہوں کہ جب آپ کل سے مجلس میں آئیے تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نیت کر کے آئیے اور نیت میں اپنے بزرگوں کو شامل کیجیے جو بزرگ مر گئے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں مرحومین کو بخشنے کا بس ایک ہی طریقہ ہمیں بتایا لوگوں نے کہ جمعرات کو 2 روٹیاں اور 1 سالن کا کٹورا رکھ کے اور 1 پانی کا گلاس رکھ کے اپنے بزرگوں کی فاتحہ دی. ہمیں یہی طریقہ بتایا گیا ہے بس. اور ایک تو اور طریقہ بتایا گیا کہ محرم میں ان کی فاتحہ بھی نہ دو. یہ پتہ نہیں کہاں سے جہالت ہماری قوم میں ہے. ابھی جمعرات آئے گی محرم میں تو اس میں اکثر خواتین اگر آپ چاہیں گے بھی فاتحہ دینا، ارے نہیں اس میں فاتحہ نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ میں پہلے ہی دن سے آپ کی اساس مضبوط کرنا چاہتا ہوں کیوں نہیں دینا فاتحہ. کہا نہیں اپنے مرحوم کو یاد نہیں کیا جاتا. تو امام حسین علیہ السلام کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنوں کو بھی بھولنے نہیں دیتے. تو یہ کون سی محبت ہے آپ کی امام حسین علیہ السلام سے کہ ابا کو یاد نہیں کروں گا، اماں کو یاد نہیں کروں گا، ان کی فاتحہ. تو فاتحہ میں ہے کیا؟ 3 دفعہ صلوات پڑھی جاتی ہے تو محرم میں صلوات پڑھنا منع ہے. 1 دفعہ سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے تو سورہ الحمد کیا منع ہے؟ اگر سورہ الحمد منع ہے تو نماز میں سورہ الحمد کیوں پڑھ رہے ہو؟ قل ہو اللہ پڑھنا منع ہے، کہا قل ہو اللہ پڑھنا بھی منع نہیں ہے. تو پھر بتائیے منع کیا ہے؟ یہ جو ہمارے مذہب میں مطلب جس مذہب کے یہاں عشرے ہوتے ہوں، جس مذہب کے یہاں اتنے مجالس ہوتے ہوں، جس مذہب میں بڑے بڑے علماء سنے جاتے ہوں، اما سویم کی مجلس ہے، پھر 10ویں کی مجلس ہے، پھر 20ویں کی مجلس ہے، پھر 40ویں کی ہے، پورا سال ایسے لگتا ہے جیسے محرم ہی محرم ہے. ہر گاؤں میں مجلسیں ادا ہوتی رہی، مگر علمی صلاحیت پھر بھی اسی پیمانے پہ ہے. اس لیے کہ وہاں کسی مولوی کی چلنے والی نہیں ہے، وہاں تو گھر کی خاتون کی چلے گی. انہوں نے کہہ دیا کہ عقل میں نہیں آتی یہ بات. ارے بھائی کیا منع ہے مجھے بتائیے تو صحیح کیا منع ہے. میں تو کہتا ہوں محرم میں اور زیادہ یاد کیجئے. اور وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے نیت کر کے مجلس عزا میں جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنی ددیال اور ننیال کی طرف سے، ہر زندہ کی طرف سے، ہر مردہ کی طرف سے، ان تمام مومنین کی طرف سے جو اس سال محرم سے محروم ہیں اور محرم میں موجود نہیں ہیں، ان کی نیت کر کے آؤ. اس لیے کہ کسی ایسے کے دربار میں نہیں آ رہے ہو کہ جہاں خزانہ ختم ہو جائے، ایسے کے دربار میں آ رہے ہو جتنے بھی آئیں گے خزانہ ملتا چلا جائے گا. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. دیکھیں آپ ابھی اتنے بھی کم نہیں ہے کہ صلوات اچھی سی نہ پڑھیں نا. بتا کہ ابھی میں 2 آدمیوں کی لڑائی بجوا دوں تو یہ وہاں آواز پہنچاتے ہیں کہ ادھر پورے کی طرف. اور صلوات کی آواز ان کی یہاں تک برادری سے باہر نکل رہی. اچھی سے صلوات پڑھی ہے ماشاءاللہ محرم مجلس سے. اس کے عادت ڈالی بات چل فرجاؤں میں انشاءاللہ کل سے مستقل کنٹینیو بات چلے گی. تو میں آج خالی اس بات پہ بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں سے اگر آپ جہالت کو دور نہیں کر سکتے تو پھر عشرے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں. مجلس سے آپ کیا لے کے گئے؟ مثلا تو میں نے آپ کو بتایا مثلا جو لوگ اس سال نہیں ہیں، کرونا میں جن کا انتقال ہو گیا ہے یا دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ محرم میں حاضر نہیں. میرے باپ کو بھی ملے، میری مرحوم ماں کو ملے. کسی غریب کی ہیلپ کرنے جا رہے ہو تو اس میں بھی ماں باپ مرحوم کی نیت کر لو کہ جو بھی ثواب کا کام ہے اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں اپنے مرنے والوں کو. خالی وہی نہیں ہے کہ جو میرے ہاتھ میں 2 روٹیاں رکھیں گے فاتحہ دلوا دیں گے، یہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ خالی جمعرات ہی کو دلوائیں گے،
یہ بھی لڑکا کر سکتا ہے جوان، جیسے اپنا کھانے کے لیے بیٹھا پہلے بچوں سے کہا، بیگم سے کہا پہلے فاتحہ پڑھ لو اپنے رشتے داروں کے لیے، بعد میں کھانا کھا لیں گے. کون سا مشکل ہے بھائی؟ مگر چونکہ فاتحہ کے کھانے کو بھی بعض عورتیں برداشت نہیں کرتی، اس میں بھی تو بڑے مسائل ہیں اور بڑے مسائل ہیں کہ فاتحہ کھانا مولانا کو پہنچا دو، فاتحہ کا کھانا کسی اور کو پہنچا دو، کسی غریب کو، تو اچھی بات ہے غریب کو پہنچا دو. مگر یہ غریب فاتحہ ہی میں کیوں یاد آیا؟ غریب کو پہلے بھی تھا. امام حسین علیہ السلام کی قربانی آپ کو غریبوں سے بالکل قریب کر دیتی ہے. اگر دل سے عزاداری بنا لیجیے، کانٹیکٹ پیدا کر دیتی ہے آپ کے درمیان. آپ نے کوئی ایسی جگہ دیکھی کہ جہاں پہ رئیس اور امیر، مثلا ایک آقا ہے، مالک ہے کمپنی کا، اور جس کے 15,000 نیچے کام کرتے ہیں لڑکے، اور مثلا وہ سارے شیعہ ہیں، اور اس کے بعد مجلس ادا ہو گئی شاہ مردہ میں، اور وہ بھی آیا جو آپ کا سیٹ ہے جس کے یہاں آپ کام کرتے ہیں، وہ بھی فرش ادا پہ بیٹھا ہے، اور اس کے بعد جو 1500 یہ لڑکے کام کر رہے تھے یہ بھی فرش ادا پہ آ کے بیٹھے تھے. اس سے آپ نے کچھ سبق نہیں لیا. جس کے برابر میں آپ پورے سال نہ بیٹھ سکتے ہو، اس کے برابر میں آپ مجلس میں آ کے بیٹھے یا نہ بیٹھے، یعنی غریب کی فکر کو بلند کیا تو مجلس نے، امیر کے غرور کو توڑا تو مجلس نے. توڑا یا نہیں توڑا؟ ایک ساتھ بٹھا دیا غریب کو اور امیر کو، مولا کو اور آقا کو. اور یہ مزاج خالی آپ کو کسی اور کے دربار میں نہیں ملے گا. ہر دربار میں غریبوں کی جگہ الگ ہے، رئیسوں کی جگہ الگ ہے، دولت مندوں کی جگہ الگ ہے، فقیروں کی جگہ الگ ہے، مسکینوں کی جگہ الگ ہے، اور دولت میں جو فرعون بن گئے ہیں ان کی جگہ الگ ہے. دسترخوان میں بھی الگ ہیں، وی آئی پی الگ ہیں، غریب لوگ الگ ہیں، عوام الگ ہیں، خواص الگ ہیں. پورے ورلڈ میں جا کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو یہی ملے گا، رئیس کا الگ مقام ہے، غریب کا الگ مقام ہے. مگر دو جگہ ایسی ہیں کہ جن کے دربار میں آ کے آدمی رئیس رئیس نہیں رہتا، غریب غریب نہیں رہتا. یا تو اللہ کی مسجد ہے یا حسین کی مجلس ہے. صلوات بھیج رہے ہیں محمد. آپ سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھے آپ اس سے؟ یہ جو مجلس میں رئیس اور غریب بیٹھ گیا ہے برابر میں، یہ ایک سبق ہے کہ انسان ہوتا ہے چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو. اور یہی حسین ڈالنا چاہتے ہیں دل میں. اسی تکبر کو چکنا چور کرنے کے لیے نماز رکھی گئی، اور اسی تکبر کو چکنا چور کرنے کے لیے مجلس رکھی گئی. یہ تک، اور اگر مجلس میں آ کے بھی آپ متکبر ہی رہے اور مجلس آپ کے تکبر کو نہ توڑ سکے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خالی آئے اور آ کے چلے گئے، دربار حسین سے کوئی تحفہ لے کے نہیں. ادھر آزاد ہے ادیب. لہذا سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاؤں، یاد رکھیے، بزرگوں کو یاد رکھیے. تو سب سے پہلے نیت کل آپ انشاءاللہ آپ کر کے آئیے. کل سے جب آپ گھر سے چلیں تو گھر سے چلنے سے پہلے نیت کریں، میں اس مجلس میں جو جا رہا ہوں اور اس میں جو ثواب ہے مجھے، اس ثواب میں مجلس میں جا رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے، اپنے مرحومہ بہن کی طرف سے. تو سب کو شامل کر لیجیے اس میں. اچھا یہ بھی میں آپ کو، چونکہ محض آپ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. کہنے لگا بھائی اگر میں اکیلا مجلس میں اپنی نیت کرتا تو مجھے زیادہ ثواب ملتا، اور یہ 15-20 کو بٹوا دوں تو سلام بھیج محمد. ایک اچھی سلام اور بھیج. مسئلے میں غور کیا ہم نے تھوڑا سا. یہ ایک مسئلہ ہے جو میں مجلس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے جو ثواب آپ کو ملے تو یہ
یہ کبھی مائنڈ میں نہ لائیے گا اگر اکیلا کروں گا تو ملے گا. ہوتا ہے نا. مثلا کسی جگہ کمبل بٹ رہے ہوں اور کمبل 500 ہو اور جہاں بٹ رہے ہوں وہاں 2000 کا مجمع ہو تو یہاں تو عقل کہتی ہے اپنے نمبر پہ لائن میں لگ دو, کسی اور کو پہلے لائن میں مت لگاؤ, لیکن سردی میں مر جاؤ گے. وہ خزانہ ہے محدود اور لینے والے ہیں لامحدود. تو جہاں خزانہ کم ہو وہاں عقل کہتی ہے کہ آپ جو ہیں خود اپنے لائن میں لگیے, کسی کی فکر نہ کیجیے. لیکن جہاں لینے والے 500 ہوں اور کمبل لاتعداد ہوں تو وہاں عقل نہیں کہتی کہ آپ جو آگے بڑھ جائیے. نہیں. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, اسلام اور یہ ہمارا مذہب اسلام اور یہ شریعت اور یہ دین اجتماعی ہے. اگر آپ اکیلے مجلس میں آنے کی نیت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, کوئی ملے گا, سب کو ملے گا آپ کو. لیکن اگر آپ دوسروں کو شریک کریں گے تو آپ کو ثواب پہلے سے زیادہ ملے گا. سمجھے میرا مسئلہ؟ یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں تو ثواب الگ ہے, لیکن آپ یہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کا ثواب الگ ہے. اسی طرح بغرے جائیے, جوگی پورے جائیے, کربلا جائیے, مکہ جائیے, مدینہ جائیے اور وہاں جا کے خالی اپنی دعا کیجیے تو اس دعا کرنے کا ثواب الگ ہے اور آپ کو ملے گی بھی وہ چیز. لیکن اگر جوگی پورا, درگاہ, شاہ مردہ آنے کے بعد پہلے دوسرے کے لیے مانگیے بعد میں اپنے لیے مانگیے تو اللہ پہلے سے زیادہ دے گا, اس لیے کہ جب یہ بندہ ہو کر بندے پہ اتنا مہربان ہے تو مجھے خدا ہو کر اس پہ کتنا مہربان ہونا چاہیے. سب اب مسئلہ سمجھ گئے آپ نہیں سمجھ گئے؟ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں تو اپنے ذہن کو وسیع فرمائیں. یعنی یہ ثواب جو مجھے ملا ہے خالی مجھے نہ ملے, میرے باپ کو ملے, میری ماں کو ملے. تو یہ طریقہ ہے. کسی غریب کو بھیک دی, مثلا آگے آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے آدمی, یہ روز کے مسائل ہیں جو آتے ہیں. ایک فقیر آ گیا, محرم بھی آ گیا, نے کہا مجھے دے دیجیے, آپ نے دے دیا. نیت کر لیجیے پروردگار یہ میری طرف سے بھی ہے, میرے ماں باپ کی طرف سے ثواب پہنچائیے. پہنچ گئے تو ہم خالی ماں باپ کو فاتحہ میں لپیٹنا کیوں چاہتے ہیں؟ زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کو ماں باپ ذہن میں رہنے چاہیے تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت بھی اچھی رہے. اور اس کی وجہ سن لیجیے کیا ہے. ماں باپ کی جو دعائیں زندگی میں لگتی ہیں اس سے زیادہ دعائیں آپ کو لگتی ہیں ان کے مرنے کے بعد. اس لیے کہ ادھر سے سلسلہ اگر بھیجنے کا قائم رہے تو ادھر سے دعاؤں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا. خدا کی قسم بہت بڑا جملہ تھا, اگر آپ اس کو سمجھ لیتے تو. چلا بھیج محمد اور آل محمد. ادھر سے جوانوں, ادھر سے دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. حد یہ روایت میں نے پڑھا کہ اگر جوان لڑکا اپنی ماں کی قبر پر پہنچے تو کہتے ہیں ماں قبر میں لیٹی لیٹی بیٹھ جاتی ہے اور سب سے پہلے جملہ کہتی ہے میرے لال تو کہاں تھا اتنی دیر سے. مگر یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات, یہ لیکن گناہوں کے پردے ہمارے اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری سمجھ میں اس کی آواز نہیں آتی. اور وہ کہتی ہے مجھے تیری ضرورت تھی. تو میں کہتا ہوں ہر مسئلے میں مجلسوں میں خصوصاً جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو محرم میں فراموش نہ کریں, مجلسوں میں یاد کریں انہیں. گھر سے آنے سے پہلے ان کی نیت کریں کہ جو ثواب مجلس عزا کا مل رہا ہے وہ میرے باپ کو بھی ملے, میری ماں کو بھی. ایک سارا بھیجے محمد والے. اور یہ میں نے آج مسئلہ کلیئر کر دیا آپ حضرات کے سامنے کہ کوئی ممانعت نہیں ہے فاتحہ پڑھنے کی اپنے مرحومین کے لیے. ایک
صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک صلوات اور بھیجے محمد والے. انشاءاللہ پورے عشرے میں ایک نہ ایک جہالت کے اوپر ضرور بولیں گے اور ارادہ یہ ہے کہ اس جہالت کو ختم بھی شاہ مردائی سے کروائے گی. تو پہلے تو آج یہ ایک رسم ختم کریے کہ ہم محرم میں اپنے بزرگوں کی فاتحہ نہیں دیں گے. نہیں دیجئے، روز دیجئے، روز فاتحہ دیجئے. انہیں محرم میں سلام سے محروم نہ کیجئے. آل محمد سے زیادہ قریب وہی ہوتا ہے کہ جو قرآن زیادہ پڑھتا ہو محرم میں. اچھا ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ اپنے مرحوم باپ اور ماں کے لیے فاتحہ پڑھنے لگے ہر مجلس میں آنے سے پہلے، مثلا یہ ایک عمل کر لیں، یا گھر میں سوئیں رات میں محرم میں اور فاتحہ پڑھ کے سوئیں گے، تو اگر یہ آپ عمل نہ کریں تو ہو سکتا ہے کسی نے الحمد پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی، کسی نے قل اللہ پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی، لیکن اگر اپنے اوپر ضروری کر لیا تو فاتحہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ فاتحہ پڑھو گے تو درود بھی پڑھو گے، درود پڑھو گے تو الحمد بھی پڑھو گے، الحمد پڑھو گے تو قرآن بھی پڑھو گے. تو اب سب سے زیادہ حسین اسی سے تو خوش ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسین کو کسی چیز سے پیار نہیں ہے، سب سے زیادہ پیار ہے قرآن سے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے سر کٹ گیا مگر قرات قرآن سے حسین نہیں ہوئے. تلاوت کیا یا نہیں کیا؟ تو اپنے بزرگوں کو اور سب کو یاد رکھیے. ماشاءاللہ یہ تو کافی مجمع آ گیا، مجھے تو توقع بھی نہیں تھی کہ اتنا آئے گا آج کے دن، چاند رات ہے. لیکن بہرحال تو سنیے، ایک تو یہ طریقہ، دوسرا طریقہ ہے وضو کر کے آئیے، با وضو آئیے، بے وضو نہ آئیے، اور لباس ایسا نہ پہن کے آئیے کہ جس لباس کو دیکھنے کے بعد ایک شریف آدمی کہے کہ یہ لباس مجلس کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ بعض جوان محرم میں بھی فیشن نہیں چھوڑتے. محرم فیشن دکھانے کا مہینہ نہیں ہے، محرم ہدایت کرنے کا مہینہ ہے. سمجھ؟ تو ایک تو فیشن کی، اور دوسرے ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ مثلا رات میں سونے کے لیے جس لباس کو رکھا گیا اسی کے ساتھ مجلس میں آئیے. نہیں، پاکیزہ لباس ہو، پرانا ہو، کیسا بھی ہو، مگر پاکیزہ ہو. تو وضو کر کے آئیے، پاکیزہ ہو کے آئیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام ہوگا یہ آپ کی روح پاک کرے گا، اور جسم آپ پاک کر کے پہلے سے آ چکے ہیں. جب وضو کر لیا تو جسم پاک کر لیا، ذکر حسین سن لیا تو روح پاک کر لی. اب جب دونوں پاک ہو گئے تب اس لائق بنے کہ آپ کو حسین کا عزادار کہا جا سکے. تو یہ کون سی بات؟ مطلب ایسا عمل تو میں نے آپ کو نہیں بتایا جو آپ نہ کر سکیں. مطلب وضو کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ جوانوں ہیں وضو کر. اچھا وضو کرنے سے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم بڑی عجیب و غریب بات ہے، ممبر سے آ رہی ہے، میرے مولا کا پیغام ہے. دیکھیے اگر آپ مجلس میں تو آپ بغیر وضو بھی آتے ہیں اور مجلس میں وضو کے ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن ذرا سوچ کے بیٹھیے، آپ وضو آپ کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں پاکیزہ جگہوں کے لیے، وضو کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کے لیے. یا قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہوتا ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے وضو ہوتا ہے، انہی کے لیے تو وضو ہوتا ہے. تو اب چونکہ آپ اگر بے وضو آئے تو یہ تو رہے گا کہ مجلس میں آئے، لیکن اگر وضو کر کے آئے تو ذہن میں ایک بات آئے گی، رسم ادا کرنے نہیں جا رہے ہو، عبادت خدا کرنے جا رہے ہو. صلوات بھیجے محمد والے. اور وضو کر. اسی طرح میں کہتا ہوں اسلام، دیکھیں کیا کہتا ہے اسلام. اسلام یہ جیسے ہی میں تالا توڑنے لگا اور کہ عادت ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نے فوراً قدم روک لیے. غلط کام سے پہلے نہیں ہوتی.
اسی طرح مذہب وضو کر کے آئے. جو بے وضو آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ توہین حرام ہے، یا تو اپنے گھر سے آئیے نہیں. میں ان جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ دلی میں بھی امام باڑوں مجلس ہوتی ہے، امام باڑوں میں مجمع کرنا ہے گلیوں میں جاتا. 6 جوان ادھر کھڑے ہیں اور 6 جوان ادھر کھڑے ہیں اور 6 جوان ادھر مسخرہ پن کر رہے ہیں. ادھر مولانا صاحب نے مسائل پڑھنا شروع کیا، ادھر رفتہ رفتہ ہے اور تو تبرک پہ آئے. اور جا کے بیوی نے پوچھا کہاں سے تھے، کہ مجلس سے آئے. یہ مذاق ہے، یہ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو. جب محشر میں پہنچو گے اور مجلس عزا میں بیٹھنے کا ثواب دیکھو گے تو وہ جوان کا پھر افسوس ملے گا، پروردگار یہ کیا ہو گیا تھا مجھے کہ جو دوستوں میں اوپر کھڑا رہا فرش حسین پہ آ کے نہ بیٹھا. میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہاں تو کوئی جگہ نہیں آپ کے کھڑے ہونے کے لیے، لیکن ایسے امام باڑے ہیں کہ امام باڑوں میں لوگ بیچارے بزرگ بیٹھے، جوان ادھر مسخرہ پن کر دو. 10 دن مسخرہ پن چھوڑیے. باقاعدہ مجتہدین کی وصیتیں ہیں کہ حد یہ ہے کہ زیادہ وہ بات بھی نہ کیجیے جس سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے. ہنسی مذاق کی باتیں نہ کیجیے. محرم ہنسی مذاق کا نہیں ہے. محرم جو ہے کسی پہ طنز مارنے کا نہیں ہے. محرم کسی کو ذلیل کرنے کا نہیں ہے. محرم جو ہے اس کی رونقوں کو برقرار رکھیے اور سمجھیے دین کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے. پتہ ہوگا کہ قسم کیا ہے. اس مجلس میں بیٹھنے کا آج ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، اگر اچھی سے آپ صلوات پڑھتے محمد علیہ. میں ذرا آج سے میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا متوجہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیے، اگر میں آج یہ پڑھ دوں مجلس میں کہ مجلس میں نہ انبیاء آتے نہ ملائکہ آتے، کوئی نہیں آتا، سب سیوں کا ڈھونگ ہے، کیا کرو گے؟ کیا ارے مولوی، ارے مقصر ہو گیا، ارے کس نے اسے منبر پہ بٹھایا، ارے شاہ ماتا والوں تمہیں کوئی ملا نہیں تھا، ایسے پاگل آدمی کو تلاش کر کے لے آئے. تو یہ کہہ رہا نہ ملائکہ آتے نہ انبیاء آتے، اور ہو سکتا ہے کلی پہ بننے لگے ابھی سے. ارے مولانا حضرت صاحب نے کہا ملائکہ نہیں آتے، انبیاء نہیں آتے، رسول نہیں آتے، یہ سارا ڈھونگ ہے، مجلس میں کوئی نہیں آتا. اما میں زبان سے کہہ دوں تو میں مجرم ہوں، اور تم عمل سے یہی بات ثابت کرو تو تم مجرم نہیں ہو. تم مجرم نہیں ہو. تم گلیوں میں ہنسی مذاق کر کے ثابت کیا کر رہے ہو؟ ثابت یہی تو کر رہے ہو کہ نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے، امام نہیں آئے. اگر تم کو یہ عقیدہ ہوتا کہ زہرا بھی آئے ہیں، علی بھی آئے ہیں، حسن بھی آئے ہیں، حسین بھی آئے ہیں، تو پھر گلیوں میں نہ پھرتے، مجلس میں آ کے بیٹھتے، صلوات بھیجتے وہاں. مطلب ممکن ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا امام زمانہ اس وقت شاہ مردہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی جوان نہ آئے. اس کا مطلب ہے آپ کو اعتقاد نہیں ہے، جوانوں کا اعتقاد کم ہوتا جا رہا ہے. پتہ کیا کہا میرے مولا نے راوی سے، میرے صحابی یہ جو تو روتا ہے نا کہ میں حسین میں اور تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اس کا اجر بتاؤں کیا ملے گا؟ کہنے لگا ہاں مولا بتائیے. کہا اما انکا سترا حضور و آبائی اندک، تیرا شکریہ ادا کرنے میرے آبا و اجداد تو یہ قبر نہ آئیں گے. یہ کم عظیم بات نہیں ہے؟ تیرا شکر ادا کرنے تجھے دیکھنے تیری قبر میں میرے آبا و اجداد آئیں گے، علی آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے تیری قبر میں. تو جن جوان کو انہیں قبر میں نہیں بلانا ہے وہ نہ بیٹھے. بیٹھنا میں پھر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم دوسری قوم اگر آپ کے اجتماع کو دیکھے تو یہ کہے کہ واقعا یہ مہذب قوم ہے، واقعا یہ حسین والی قوم ہے. کل عین باقیت، سن لیں میرے اہل سنت بھائی، جو میری آواز
جا رہی ہے کیونکہ سنی بھائی بھی مجلس سے بہت سنتے ہیں. میں انہی کے پیارے نبی اپنے سرکار نبیوں کے سردار عبداللہ کا جایا آمنہ کا لال سرتاج انبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کل عین باقیۃ یوم القیامہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. ہر آنکھ کسی کی بھی ہو مولوی ہوگی ملا کی مفتی کی نمازی کی غیر نمازی کی حاجی کی ہر آنکھ روئے گی محشر میں الا عین بکت علی مصاب الحسین مگر وہ آنکھ جو حسین پر دنیا پہ روتی تھی وہ محشر میں نہیں روئے گی. یہ اس نبی کا قول ہے جس کو ہر مسلمان مانتا ہے. ہر آنکھ روئے گی. تو میرے سنی بھائیوں اگر محشر میں اپنی آنکھ کو رلانے سے بچانا چاہتے ہو تو غم حسین میں آ کے رو. عجیب مطلب میں آپ کو کیسے گزارش کروں کیا ائمہ کی نظر بہترم کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین ابن علی فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. یہ آنکھ ہنستی ہوئی ہوگی اور اسے جنت کی بشارت دی جائے. بس انشاءاللہ شیروں پہ پیغام کر دوں گا مجلس میں کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا. یا ابن شبیب ان كنت باقيا على شيء فابكي الحسين فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. اے شبیب کے بیٹے بڑا ایک نسخہ بتایا تمہارے امام نے. بہترین نسخہ ہے اور تمہارے امام نے بتایا ہے. کیا فرماتے مولا اگر تجھے کبھی کسی چیز پر رونا آ جائے سنیے مال میں گھاٹا ہو گیا رونا آ رہا ہے. ماں باپ مر گئے رونا آ رہا ہے. بیٹا بیمار ہو گیا رونا آ رہا ہے. تجارت میں گھاٹا ہو گیا رونا آ رہا ہے. امام فرماتے ہیں اگر تجھے کسی بھی شے پر رونا آئے تو اس شے پہ رونا چھوڑ دینا. سب کل حسین اس چیز کو چھوڑ کے حسین پہ رونا. فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ. اس لیے کہ حسین پہ رونا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ. تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں حسین پہ رو کے. حسین پہ گریہ کر کے حسین کے قیام کا مقصد سمجھ کے مجلس میں آ کے. یہ تو کل بتاؤں گا انشاءاللہ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب کیا ہے کیونکہ جس میں علم بیان ہو اہل سنت کی کتابوں سے بتاؤں گا انشاءاللہ کل کہ مذاکرہ علم بیٹھنا کتنا ثواب ہے. یہ تو امام نے فرمایا. اور اس کے بعد سنیے کہتے ہیں قال القاسم علیہ السلام. تمہارے ساتھ بھی امام کہتے ہیں اذا دخل المحرم لا یرا ابی ضاحکن. اگر آپ کو عربی آتی تو روتے روتے مر جا رہے ہیں. پتا کیا کہا جب ساتھ امام فرماتے ہیں میرے بابا جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو پورے محرم کبھی مسکراتے نہیں تھے. انہیں کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. محرم میں مسکرانا چھوڑ دیتے تھے. بستر چھوڑ دیتے تھے. آرام چھوڑ دیتے تھے. لذیذ غذائیں کھانا چھوڑ دیتے تھے. لیکن وہ لذیذ کیسے کھائے جس کا دادا پیاسا مارا گیا. وہ لذیذ کیسے کھائے جس کا بابا بھوکا مارا گیا. کیسے کھائے وہ لذیذ. آپ ماشاءاللہ مجلسوں میں آئے ہیں اہتمام کرنے کے لیے. جب انسان کا اعتقاد زیادہ بڑھ جاتا ہے پتہ ہے یہ تو معصوم کا بیان کرو محرم. ابھی تو ایک چاہنے والے کا بیان کرتا ہوں. ایک چاہنے والا ہے گھر میں مجلس عزا کرتا ہے. اشرا ہوتا ہے مرد عورت آتے ہیں مجلس عزا ہوتے مشہور ہے.
بڑا پیسے والا ہے، حالات نے کروٹ بدلی، محتاج ہو گیا، گھر میں کچھ نہ رہا۔ ایک مرتبہ رات میں خاتون کہتی ہے بیوی کل چاند رات ہے، کل محرم آ رہا ہے اور ہمارے گھر پہ عزاداری کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، ہم عزا قائم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ایک مرتبہ کہنے لگا کچھ تو نہیں ہے مگر 2 بچے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں علماء بحث کریں گے اس بات پہ، جو کہ ان کی بحثیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ جائز نہیں ہے، اور جائز ناجائز فی الحال اپنے پاس رکھیے، پہلے وہ واقعہ سنیے جو ہوا ہے۔ سمجھا؟ جس کو زہرا کی تائید مل جائے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ پتا کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کہنے لگا، اس زمانے میں بچے خریدنے کا رواج تھا، غلام بنا لیا کرتے تھے، لے جایا کرتے تھے، اپنی خدمات بھی ہے، دوسرے انداز میں ہے کہ بھائی ہماری آپ نوکری کرے گا، ہم پیسے دے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ بازار میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن پھر بیٹھ گیا، کہنے لگا دیکھو تم ماں ہو، فیصلہ تمہارا ہے، میں نہیں کہہ سکتا تم کو۔ اس نے کہا نہیں، بچوں کے بغیر تو رہ سکتی ہوں، لیکن فاطمہ گھر میں آئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھو جب اعتقاد ہوتا ہے تو ان کی طرف سے مدد کتنی ہوتی ہے۔ کہا بیچ آؤ، دل پہ پتھر رکھا، دل پہ پتھر رکھا، بیچ آؤ اور ان کا انتظام کرو۔ دے دیا، ایک خاتون لے گئی گھر، مجلس عزا قائم کی، ہر سال روتی تھی، اس سال بہت زیادہ روئی، ساری عورتیں چلی گئی، سارے مرد چلے گئے مگر روتی رہی۔ ایک مرتبہ باپ قریب گیا اور جا کر کہنے لگا میں نے تو مجبور نہیں کیا تھا کہ تو اولاد کو بیچ دے۔ کہنے لگی نہیں میں اپنی اولاد کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں۔ کس لیے رو رہی ہوں؟ اس لیے رو رہی ہوں کہ آج میرے گھر میں 2 عزادار کم ہو گئے، اگر وہ بھی ہوتے میرے مظلوم ہاتھ گریا کرتے۔ کہتے یہ رو ہی رہی تھی، کسی عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیا دیکھا ایک خاتون 2 بچوں کے لیے کھڑی ہے، اور ایک مرتبہ کہا بی بی یہ تمہارے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے لاڈلو کیا تم نے اس خاتون کی اس طرح خدمت نہیں کی جو اس کا حق تھا؟ کہا نہیں اماں، ہم نے تو کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی کام ہو تو ہمیں بتاؤ، ہمارے ماں باپ نے محرم کے لیے آپ کے حوالے کیا ہے۔ تو اس بی بی نے کہا نہیں بچوں، میں کام کے لیے نہیں لائی ہوں۔ اس بی بی نے ہمیں اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا بیٹا خدمت تو میں تمہاری کروں گی۔ بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اب پوچھا تھوڑی دیر پہلے کیا تمہیں تمہاری ماں یاد آ رہی ہے؟ تو ہم نے کہہ دیا تھا ہماری ماں یاد آ رہی ہے، کہا چلو تمہاری ماں سے ملا کے لاؤ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ بی بی آئی اور کہنے لگی بی بی میں تو تیرے بچوں کو ملانے کے لیے لائی ہوں، میں تیرے بچوں کو تجھ سے جدا نہیں کر سکتی، وہ اپنے بچے لے لو۔ وہ کہنے لگی اے بی بی ارے جس طرح تو نے میرے بچوں کی حفاظت کی اس طرح اللہ تیرے بچوں کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ بی بی کہنے لگی ارے یہ دعا مانگنے کو کیا فائدہ، ارے میری اولاد کربلا کا میدان۔ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ کیا زہرا نہیں ہے اس مجلس میں؟ کیا پتہ کہاں کہاں میری بیوی زہرا آئی ہے؟ ابھی تو یہی وجہ ہے کہ جب محرم آتا تھا تو صادق آل محمد اپنے گھر میں مجلس کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج آپ پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ادھر امام علیہ السلام نے مجلس عزا کا فرش بچھایا، ادھر منصور دوانقی کے آدمی آئے، مجمع پورا گھر میں بھرا ہوا تھا، گھر میں آگ لگا دی۔ اب جو محرم میں گھر میں آگ لگا دی، میرا امام ابا پہن کے کبھی بچوں کی آگ بجھاتا ہے، کبھی خاتون کی آگ بجھاتا ہے، کبھی مردوں کی آگ بجھاتا ہے۔ دوسرا دن آیا، میرا امام سہن میں بیٹھا ہوا ہے، دروازے پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ صحابی آگے کہتا مولا کل کا واقعہ ابھی تک نہیں بھولے، ارے آپ کب تک روئیے گا؟
पे नहीं बोल रहा हो कि मेरे घर में आग लगाई। खुदा की कसम अगर रोते हुए मैं घरों को जाए तो मैं भी आपको शहजादी की कसम खा के कहता हूं कि जुमला बर्दाश्त करने का है। पता ही हम क्या कहते हैं, मैं इसलिए नहीं रोया मेरे घर में आग लगी। कहा फिर किस लिए रोए? कहा जब मेरे घर में आग लगी और कोई बच्चा इधर गया कोई बच्चा इधर गया तो मुझे शर्म आवाज इंशाअल्लाह करबला है। यही वजह है कि आज चांद रात है और इस चांद को हुसैन ने मुहर्रम के चांद को करबला जाने से पहले देखा है। मुझे बताइए कि जिसको मालूम हो कि 10 को मेरा घर उजड़ने वाला है, जब उसने इस चांद को देखा होगा, कभी अकबर की सूरत देखी होगी, कभी अब्बास के बाजू देखे होंगे, कभी भतीजों को देखा होगा, कभी भांजों को देखा होगा। देविल 8वें इमाम की खिदमत में आया, मुहर्रम का चांद दिख चुका है। 8वें इमाम ने फरमाया, देविल क्या तू जानता है मुहर्रम का चांद निकल आया? कहा मौला जानता हूँ। देविल क्या तूने मेरे दिल की शान में मर्सिया कहा? कहा मौला। कहा तो अभी रुक जा। मिंबर लगाया, देविल को बिठाया, नीचे फर्श बिछाया। ये फर्श बिछाने वालों, ये वॉलंटियर्स जो काम करेंगे शाह मर्दा में, इस काम को हल्का न समझना। ये फर्श बिछाना इमामों का काम है। इमाम ने फर्श बिछाया, उसके बाद खवातीन आ गई, जैसे हमारे पीछे खवातीन है। इमाम ने पर्दा खींच दिया और उसके बाद इमाम बैठ गए और कहा देविल अब मर्सिया पढ़। अब देविल मिंबर पे है, खुदा की कसम बड़ा सख्त मर्सिया है। तुम्हारे इमाम को 3 दफा बशाया इसमें, 3 दफा बशाया तुम्हारे इमाम को इसमें। कहते एक मरतबा देविल मिंबर पे है, एक शेर ऐसा पढ़ा कि जिससे मजमा दहाड़ मार के रोने लगा। इमाम बेहोश हो गए। अफातिमो यब्नतल खैर क़ुमी वंदबी नुजूम समावातिन पे अर्ज़िन फुलात। ए फातिमा, अरे बतून से उठ के करबला में आई है। अरे आसमान के सितारे जमीन पे बिखरे बहुत है। कहीं अकबर का लाशा, कहीं और मोहम्मद का लाशा, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं हुसैन का लाशा। तो इमाम को पुरसाने दे जाए। पता क्या कहा? बना तो ज़ियादिन फिल क़ुसूर मसरूनतुन व बना तो आले रसूलिल्लाह फिल फलवात। रोइए नहीं, दिलों पे लिख लीजिए। पता क्या कहा? कोई तो बात थी जो आप इमाम रोज कर गए। कहता है इब्ने ज़ियाद की बेटियां महलों में आराम कर रही है, फातिमा की बेटियां अरे शराबियों का मजमा, कभी कूफे का बाजार, कभी कूफे का बाजार, कभी शाम का दरबार। एक मरतबा जब ये शेर पढ़ चुके तो सुनिए, एक मरतबा इमाम उठे, उठने के बाद देगी एक शेर उसने और पढ़ा। आले मोहम्मद इतने गरीब हैं, इनकी कब्र भी एक जगह नहीं है। कोई करबला में सो रहा है, कोई नजफ में सो रहा है, कोई बकी में सो रहा है, कोई कारमैन में सो रहा है। जैसे उसने ये शेर पढ़ा तो एक मरतबा इमाम उठे, उठ के कहा देवी एक शेर और बढ़ा दे। कब्रों में दूसरिया मुसीबती, एक गरीब की कब्र दूसरे भी बनेगी। एक मरतबा का मौला किसकी? का तेरे इस गरीब तो उसमें बनेगी। अभी ये शेर पढ़ाई था, खवातीन की तरफ से एक औरत उठी, कहा देविल से कह दीजिए मर्सिये को बंद कर दे। क्यों? कहा जब से ये शेर पढ़ा कि एक गरीब की कब्र उसमें भी बनेगी, मासूम उनको दशा गया, मेरा भाई गुर्बत में मारा जाएगा। मैंने हाथों को जोड़ा, मासूम है तुमने खाली इतना सुना कि तुम्हारा भाई गुर्बत में मारा जाएगा तो तुम्हें दशा गया। हाय ज़ैनब, करबला का मैदान, शिमर खंजर चला, ज़ैनब खड़ी है, ए बिसरे सान, अरे मेरा
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. کھڑے ہو کے اپنا دامن اپنی سر پہ رکھ کے اب قبلہ رخ ہو کے اپنے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کو سب مل کے جس میں جتنی طاقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی مجھے پڑھنا ہے، سب آپ کو پڑھنا ہے، میری ماں بہنوں کو بھی، آپ کو بھی، تاکہ ہم امام کے سچے سپاہی بن سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضا وتمتعه